السلام علیکم پیارے دوستوں، دیکھیں نا آزادی والے دن بھی ایک چڑا بولتا ہے کہ آ جاؤ پنجرے میں۔ بہت ہی دلچسپ کہانی، لیکن کہانی سننے سے پہلے جو چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ایک تھی چڑیا اور ایک تھا چڑا، اور دو تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور جو چڑیا تھی نا وہ سارا گھر کا کام کرتی، اور گھر کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں کے لیے دانا بھی لینے جایا کرتی تھی۔ بچوں وہ اپنے نکھٹو شوہر کے لیے بھی دانا لینے جاتی تھی۔ جب بھی چڑے کو بولتی تو وہ کہتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سے نہیں جایا جاتا، باہر بہت گرمی ہے، ایسا کرو تم دانا لے آؤ، میں بچوں کے پاس رکتا ہوں۔ بس پھر کیا، چڑیا بیچاری گھر سے نکلی، اڑتے اڑتے اسے کہیں دانا نظر آیا، اس نے دانا اپنی چونچ میں بھرا اور پھر وہاں سے اڑتی اڑتی واپس گھر آئی۔ جب گھر آئی تو اس نے وہ دانا اپنے بچوں کو بھی دیا اور اپنے نکھٹو شوہر کو بھی دیا۔ پھر رات ہو گئی اور چڑیا بھی سو گئی اور چڑیا کے بچے بھی سو گئے، اور نکھٹو چڑا جاگتا رہا، کیونکہ وہ تو دن بھر جاگتا اور آرام کرتا تھا، اس لیے وہ ذرا رات کو دیر سے سوتا تھا۔ خیر جیسے تیسے بھی رات گزری۔ جب صبح ہوئی تو چڑیا نے اپنے گھر کا کام کیا اور جلدی سے ریڈی ہو کر اڑنے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ اس نے بچوں کو ناشتہ بھی کروانا تھا۔ تو وہ دانا چگنے کے لیے نکل گئی، کافی دور چلی گئی تو راستے میں اسے اس کی دوست ملی، اور وہ کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر سے بولا کرو کہ وہ دانا لے کر آیا کرے۔ تو چڑیا کہنے لگی میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں، لیکن وہ ہے کہ گھر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو اس کی دوست نے اسے کہا نہیں، تم جا کر آج سختی سے بات کرنا کہ تم میرے ساتھ دانا چگنے جاؤ گے یا نہیں، اگر نہیں جاؤ گے تو میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کے۔ خیر چڑیا نے اپنی دوست کی ساری باتیں سنی، اور ساری باتیں سن کر اس نے پھر دانا اکٹھا کیا اور دانا لے کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ جب گھر گئی تو بڑے غصے میں تھی، اس نے اپنے بچوں کو دانا دیا اور اپنے نکھٹو شوہر کو بھی دانا دیا، اور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی کہ صبح تم نے بھی میرے ساتھ کام پہ چلنا ہے، تم نے بھی بچوں کے لیے دانا لے کر آنا ہے، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں گئے تو میں یہاں سے اپنے بچوں کو لے کے چلی جاؤں گی۔ اب چڑا تھوڑا پریشان ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ چڑیا تو سیریس ہی ہو گئی ہے، تو اب تو پھر مجھے دانا چگنے جانا ہی پڑے گا۔ خیر ساری رات اس نے پریشانی کے عالم میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو چڑیا کہنے لگی کہ چڑے میاں اٹھو اور میرے ساتھ اٹھ کے دانا چگنے چلو۔ پھر چڑا انگڑائیاں لیتے لیتے اٹھا اور اٹھ کر بیٹھا اور چڑیا سے کہنے لگا مجھے سانس تو لینے دو، چلتے ہیں۔ ٹال مٹول کرتے کرتے آخر کار چڑے میاں کو اڑنا ہی پڑا۔ پھر چڑیا آگے آگے اور چڑے میاں اس کے پیچھے پیچھے۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلے پر چڑے میاں پہنچے اڑ کر اور کہنے لگے کہ میرا تو سانس پھول گیا ہے۔ پھر چڑے میاں یہ بات کہہ کے ایک تار کے اوپر جا بیٹھے، اور ابھی چڑے میاں اڑ کر تار پر بیٹھے ہی تھے کہ ادھر سے دو شکاری آ نکلے، اور انہوں نے سیدھا نشانہ چڑے پہ باندھ لیا، اور چڑے کو گولی لگ گئی۔ اور جب چڑے میاں کو گولی لگی تو چڑے میاں نیچے گر کے۔ چڑیا کو جب گولی کی آواز آئی تو چڑیا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ گولی چڑے میاں کو لگی تھی، اور چڑے میاں نیچے بے ہوش پڑے تھے۔ ادھر سے ایک آدمی آیا، اس نے جلدی جلدی چڑے کو اٹھایا اور اس کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور چڑیا بیچاری بھی اڑتی اڑتی اس مکان تک جا پہنچی اور دیوار پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہاں انہوں نے چڑے میاں کو پٹی کی اور ایک پنجرے میں بند کر دیا، اور چڑیا بیچاری وہاں سے پریشان اڑتی اڑتی تھوڑا سا دانا لیا اور اپنے بچوں کے پاس واپس چلی گئی۔ جب چڑیا گھر پہنچی تو چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کہنے لگے ماما ہمارے بابا کدھر ہیں؟ تو چڑیا کہنے لگی کہ وہ کہیں دور کام پہ گئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے زیادہ سا دانا لینے، جب زیادہ سارا دانا اکٹھا کر لیں گے تو پھر گھر واپس آ جائیں گے۔ اس نے باتوں باتوں میں اپنے بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پھر چڑیا اور اس کے بچے لیٹ گئے، چڑیا کے بچے سو گئے، لیکن چڑیا بیچاری گہری سوچ میں تھی کہ صبح دانا بھی چگنے جانا ہے اور بچوں کے پاس کون رہے گا۔ پھر چڑیا انہی سوچوں میں گم سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو چڑیا اٹھی اور چڑیا کہنے لگی بچوں تم لوگوں نے باہر نہیں جانا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بابا گھر نہیں ہے، جب کوئی آئے تو دروازہ مت کھولنا، جب میں آؤں گی تو میں آپ کو آواز دوں گی، پھر آپ دروازے پہ آنا اور دروازہ کھول دینا۔ یہ کہہ کر چڑیا وہاں سے اڑ گئی۔ پھر اڑتے اڑتے چڑیا سب سے پہلے چڑے میاں کے پاس گئی، جہاں پہ وہ پنجرے میں بند تھا۔ چڑیا اڑ کر وہاں دیوار پہ بیٹھی اور سامنے پنجرا پڑا تھا، اس میں چڑا قید تھا۔
چڑیا وہاں سے آہستہ آہستہ ادھر ادھر دیکھتی اس پنجرے کے پاس پہنچی۔ وہاں جا کر کہنے لگی چڑے میاں کیسی طبیعت ہے، اب تم ٹھیک ہو؟ تو چڑا مسکرایا اور کہنے لگا ہاں میں یہاں پہ بہت مزے سے ہوں، تم سناؤ ٹھیک ہو، بچے ٹھیک ہیں؟ چڑیا نے جب چڑے میاں کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھا اور وہ مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا، میں بچوں کے لیے دانا لے کر گھر جانے لگی ہوں، بچے وہاں پہ اکیلے ہوں گے۔ یہ کہہ کر چڑیا وہاں سے اڑ گئی اور اڑتی اڑتی کھیتوں میں چلی گئی، وہاں سے دانا لیا اور دانا لے کر اپنے بچوں کے پاس پہنچ گئی۔ پھر اپنے بچوں کو دانا کھلایا اور انہیں کہانی سناتے سناتے بچے بھی سو گئے اور چڑیا خود بھی سو گئی۔ پھر روز صبح چڑیا اٹھتی اور ایسے ہی چڑے میاں کے پاس جاتی، اس کا حال احوال پوچھتی اور پھر واپس اپنے بچوں کے پاس چلی آتی۔ کافی دن گزر گئے، ایک دن پھر چڑیا اٹھی اور اٹھ کر سیدھا چڑے کے پاس چلی گئی۔ جب چڑے کے پاس پہنچی تو کہنے لگی کہ میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا کر لے جاؤں گی۔ تو پتہ ہے چڑے میاں کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ میں تو یہاں پہ بڑے مزے سے ہوں، تم ایسا کرو کہ بچوں کو بھی لے کر یہاں آ جاؤ، یہاں میں روز ٹی وی دیکھتا ہوں، رنگ برنگے گانے سنتا ہوں، اے سی والا کمرہ ہے، میں روز یہاں پہ کبھی کھیر کھاتا ہوں، کبھی حلوہ کھاتا ہوں اور کھانے بھی بڑے مزے مزے کے، یہاں تک کہ میں مٹھائی بھی کھاتا ہوں، تم ایسا کرو بچوں کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ تو چڑیا مایوس ہو گئی اور کہنے لگی کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کہہ کر چڑیا غصے میں واپس اڑ کر اپنے بچوں کے پاس آ گئی۔ ایسے ہی بہت سارے دن گزر گئے۔ پھر ایک دن چڑیا چڑے کے پاس گئی تو چڑا کہنے لگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو چڑیا کہنے لگی کہ اچھا تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں یہاں سے نکال کر کسی حکیم کے پاس لے جاؤں گی۔ تو چڑیا نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنی چونچ کے ساتھ پنجرے کا دروازہ کھولا اور چڑے میاں کو لے کر وہاں سے اڑ گئی۔ پھر چڑیا اڑتے اڑتے سیدھا حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئی اور جا کر کہنے لگی کہ چڑے میاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ انہیں چیک کریں اور کوئی اچھی سی دوائی دے دیں۔ پھر حکیم نے چڑے میاں کا چیک اپ کیا اور تھوڑا سا مایوس ہو گئے اور کہنے لگے او ہو چڑے میاں کو تو شوگر کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر حکیم نے چڑے میاں کو دوائی دی اور چڑیا چڑے کو لے کر گھر چلی گئی۔ جب چڑیا چڑے میاں کو لے کر گھر پہنچی تو چڑیا کے بچے بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنے بابا کے پاس بیٹھ گئے اور بہت ساری باتیں کرنے لگے۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں رات ہو گئی اور چڑیا کے بچے سو گئے۔ پھر چڑیا اور چڑا دونوں باتیں کرنے لگے اور چڑا کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر ساری زندگی تم محنت کرتی رہی، میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ چڑیا کہنے لگی چلے آپ مایوس نہ ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ چڑیا چڑے کو دلاسے دیتی رہی اور پھر اسے دوائی دی اور چڑے میاں سو گئے۔ اگلے دن صبح چڑیا اٹھی اور اٹھ کر اپنے بچوں سے کہنے لگی کہ اپنے بابا کو بالکل تنگ نہیں کرنا، میں آپ کے لیے دانا لے کر فٹافٹ گھر آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر چڑیا چلی گئی اور پیچھے چڑیا کے بچے اور چڑے میاں تھے۔ چڑے میاں اپنے بچوں کو سمجھانے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا زندگی میں بہت زیادہ محنت کرنا اور بڑے ہو کر اپنی ماما کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا۔ ایسے ہی بہت ساری نصیحتیں چڑے میاں کرتے رہے اور اتنے میں چڑیا بھی آ گئی۔ چڑیا کو آج دانا جلدی مل گیا تھا، وہ جلدی سے دانا لے کر گھر کو لوٹ آئی۔ جب گھر آ کر اس نے چڑے میاں کو دیکھا، اپنے بچوں کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئی اور پھر سب نے مل کر دانا کھایا۔ پھر رات ہو گئی، بچے سو گئے۔ پھر چڑے میاں اور چڑیا لگے باتیں کرنے اور چڑے میاں کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری طبیعت دن بدن زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرا آخری وقت آ گیا ہو۔ چڑیا بہت زیادہ مایوس ہو گئی اور کہنے لگی آپ ایسی باتیں مت کریں، میرے بعد میرے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ باتیں کرتے کرتے چڑیا اور چڑے میاں دونوں سو گئے۔ پھر جب صبح ہوئی تو چڑیا اٹھی، چڑیا نے اٹھ کر اپنے بچوں کو جگایا اور جب چڑے میاں کو جگانے لگے تو چڑے میاں بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ پھر چڑیا اور اس کے بچے بہت زیادہ آواز بند کر اور پھر چڑیا اور اس کے بچے بڑے گمسم اداس رہنے لگے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بچے ٹھیک ہوتے گئے اور چڑیا بھی روٹین میں واپس آ گئی، لیکن چڑیا کے بچوں کو اپنے باپ کی نصیحت بہت یاد تھی۔ وہ اپنی ماما سے کہتے کہ ماما آپ گھر بیٹھو، ہم دانا لے کر آتے ہیں، آپ بھی کھانا اور ہم بھی کھائیں گے، کیونکہ ہمارے بابا نے کہا تھا کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔